بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آرٹ ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے پاک سیدہ ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہا کے پاک بابا صلوات اللہ علیہ کی وفات۔ دوستو، تاریخ عرب میں ایک جنگ بہت مشہور ہے جو عام الفیل یعنی ابرہہ کے کعبہ پر حملہ کرنے کے 10-11 سال بعد ہوئی تھی، جسے جنگ فجار کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ قریش، مکہ اور بنی قیس کے درمیان ہوئی تھی۔ اس جنگ میں جناب خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ کی شہادت ہوئی۔ بروایت دیگر اس جنگ میں وہ شدید زخمی ہوئے اور اسی زخمی حالت میں انہیں گھر لایا گیا، جہاں چند دن بعد ان کی وفات ہوئی۔ دوستو، اس وقت پاک سیدہ ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہ کا سن مبارک 10 سال تھا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی معصوم بیٹی کو اپنے قریب بلایا اور اپنے بھتیجے عالم ربانی جناب ورقہ بن نوفل اور اپنے پدری بھائی عمرو ابن اسد کو اپنے پاس بلایا اور انہیں تاکید کے ساتھ اپنی بیٹی کی محافظت سونپی۔ جناب خویلد بن اسد، جو خود بھی عالم ربانی تھے اور آسمانی کتب کے عالم تھے، انہوں نے جناب سیدہ ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہا کی علمی و روحانی تربیت جناب ورقہ بن نوفل کے ذمہ لگائی اور فرمایا، آپ نے ان کی ایسی علمی و روحانی تربیت فرمانا ہے کہ ہماری اس معصوم شہزادی صلوات اللہ علیہا کے متعلق سارے عرب کے بچے بچے کی زبان پر ہو کہ واقعی یہ شہزادی طاہرہ، عذرا، صادقہ، مقدسہ اور امینہ شہزادی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے پدری بھائی جناب عمرو بن اسد سے فرمایا کہ آپ بھی تجارت کرتے ہیں اور امور تجارت سے آشنا ہیں۔ ہم اپنی طرف سے جناب سیدہ ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہا کی تجارت و اقتصادی امور کی ذمہ داری آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ ان کو مالی طور پر کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک معتمد غلام جناب میسرہ کو بلایا اور فرمایا کہ اس ساری تجارت اور سامان اور ہمارے سارے گھر کے ظاہری نگران میرے یہ بھائی ہوں گے، مگر اصل ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ آپ نے میری شہزادی جناب سیدہ ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہ کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے اور ان کی ہر چیز کا امین تم نے ہونا ہے۔ یہ وصیتیں فرمانے کے بعد جناب خویلد نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ جناب میسرہ نے جناب سیدہ ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہ کے مال تجارت کو اپنے مالک کی وصیت کے مطابق اپنے ہاتھوں میں لے کر بہت ترقی دی۔ لیکن جس وقت پاک سیدہ ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہ نے ظاہری سن شعور کی سرحد میں قدم رکھا تو اس کے بعد اپنی تجارت کو مزید وسعت دی۔ اہل عرب شعر و حصص کی بنیاد پر مال لے کر تجارت کرتے تھے اور ان کے مال سے وہ لوگ امیر بنے تھے۔ پاک سیدہ ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہ پردہ کی بڑی سختی سے پابند تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے پس پردہ رہ کر اپنی تجارت کو ایسا منظم فرمایا کہ پورے عرب میں آپ ملکہ تجار کے نام سے مشہور تھی۔ اس دور میں عرب میں تجارت کو بڑی اہمیت حاصل تھی، لیکن قزاقوں، ڈاکوؤں اور راہزنوں کا بھی عرب میں عروج تھا، جس کی وجہ سے عام آدمی کا سامان تجارت لے کر عرب کے صحراؤں کو عبور کرنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ جس کو جہاں موقع ملتا تھا تجارتی قافلوں کو لوٹ لیتا تھا۔ اس لیے مکہ مکرمہ کے لوگ اپنا سامان تجارت بنی ہاشم علیہ السلام کے سامان تجارت کے ساتھ مختلف علاقوں کی طرف روانہ کرتے تھے، کیونکہ یہ حرم کعبہ کے متولی تھے۔ ایام حج کے 2 موسم شمار ہوتے تھے، یعنی شوال اور ذوالحج میں سارا عرب آ کر جناب عبد المطلب علیہ السلام کا مہمان ہوتا تھا اور ان کی مہمان نوازی ان کی پاک اولاد کرتی تھی۔ اس لیے سارے عرب کے ڈاکو یا قزاق اور راہزن بھی ان کے سامان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ اس وجہ سے سارے مکی تجار اپنا اپنا سامان تجارت انہی کی قافلہ کے ساتھ بھیجتے تھے اور جناب سیدہ ملکۃ العرب صلوات اللہ علیہ کا سامان تجارت بھی بنی ہاشم علیہ السلام کے سامان کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ اس کے نگران کی حیثیت سے جناب میسرہ ساتھ جاتے تھے۔ بنی ہاشم علیہم السلام میں سے بھی کوئی نہ کوئی ہمیشہ تجارتی قافلے کے ساتھ جاتا تھا اور اکثر سرکار ابو طالب علیہ السلام ساتھ جاتے تھے یا سرکار حمزہ علیہ السلام کو ساتھ بھیجتے تھے۔ 11 سال کے سن میں پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک دفعہ شام کے سفر میں ساتھ لے گئے تھے اور راستے میں بحیرہ راہب والا واقعہ پیش آیا۔ دوستو، باقی واقعات آئندہ آنے والی ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامت اللہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب محسنین اسلام سے پیش کیا ہے۔
اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا سفینۃ النجات، یا امان الخائفین، یا بلد الامین، اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیک، یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔